کا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یقیناً ایک تاریخی خطاب کیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے نیشنل علماء کنونشن سے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج فساد فی الارض کے لیے خاتمے کے لیے ہمیشہ سے جدوجہد کریے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں، بالکل یہ بات تو درست ہے کہ یہ انہوں نے تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہہ دی کہ انتشار جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بالکل اس کی مزاحمت کی جائے گی، اور آرم فورسز جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بالکل اس کی اجازت نہیں دے گی کہ ملک میں انتشار کیا جائے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے کہ انہوں نے اچھی ایک بڑی بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، خاص کر ہمارے جو پشتون بھائی ہیں، پختون بھائی ہیں، ان کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے کہ جناب انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور وار آن ٹیرر میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کو بڑا انہوں نے کی جو خدمات ہے پاکستان کے لیے دہشت گردی کے خلاف، اس کو انہوں نے سراہایا۔ پھر افغانستان کے حوالے سے جو بہرحال انہوں نے ایک اہم بات یہ کی ہے کہ جناب افغانستان کی حکومت کو وہ باور کرا رہے کہ آپ کے تو پاکستان کے اور ہمارے تو بڑے درینہ تعلقات ہیں، کتنی دہائیوں سے ماضی میں ہمارے کلوز تعلقات ہیں، تو آپ کس طرح یہ دہشت گرد ان لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جس سے ہمارے آپ کے تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کی بھی انہوں نے بات کی کہ پاکستانی افغان ریفیوجیز کو اتنے سالوں سے، اتنی دہائیوں سے بلکہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور لہذا انہوں نے جو اپیل کی ہے یہ علماء اس کنونشن میں وہ یہی ہے کہ یہ کیونکہ معاشرے میں ہمارے علماء کا ایک خاص کردار ہے، ان کا ایک خاص رسپیکٹ ہے، مرتبہ ہے، تو لہذا عوام کے اندر پاکستان کی یونٹی اور پاکستان میں یہ جو دہشت گردانہ جو لوگوں کی سوچ ہے یا انتشار والی جو سوچ ہے یا ملک میں فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش، ان تمام چیزوں کو بالکل عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے ان چیزوں کے خلاف، کیونکہ یہ پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر حالت میں ہم نے دہشت گردی کو اپوز کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے۔ ہم نے یہ تستائیت اور یہ جو خاص کر جو فتنہ اور انتشار والی جو کوششیں ہیں ان کو ہم نے شکست دینی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے آج کی یہ جو علماء کنونشن ہے، کہ جس طرح پرائم منسٹر نے بھی بڑی بات کی کہ پاکستان میں یونٹی، یکجہتی کی اور علماء کے رول کے حوالے سے بات کی، کیونکہ پچھلے 5-6 دنوں میں جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے میرا خیال ہے اس میں ہم نہیں چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی پاکستان نہیں چاہتا کہ جو حالات وہاں بھی ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو لوگ فتنہ اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں اور ان کے اپنے ایک عزائم ہیں، تو ہمیں بالکل پہلے ہی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہر لیول پہ جا کے اس کی حق میں بات کرنی چاہیے کہ جی پاکستان کو ہم نے پرامن رکھنا ہے، اور انتشار اور فتنہ سے جو ہے یہ جو کچھ قوتیں ہیں ان کو شکست دینی ہے، اور معاشرے میں جتنے مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، معاشرے میں جتنے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، وہ تمام جو ہیں اپنا کردار ادا کریں اس سلسلے میں۔ فاروق حمید صاحب، اور جس طرح سے آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں انہوں نے ایک علامہ اقبال کو جب کوٹ کیا ہے، علامہ اقبال کے تو یہ بڑے مشہور الفاظ ہیں، انہوں نے ان کو کوٹ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں ایک بڑی جان ہے، اس میں ایک بڑی سوچ ہے، اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اور یہ بہت اپیل کرتی ہے۔ اور میرے خیال ہے ایسے کروشل وقت پہ جب کہ ہمارے خطے میں اس قسم کے حالات ہیں، آپ دیکھیے ایران کا کے جو معاملات ہیں، اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو بھی ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے سری لنکا میں ہوا، کینیا میں ہوا، دشمنوں کی کوشش ہے کہ کس طرح پاکستان میں بھی حالات خراب کیے جائیں، اور میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، اور ہماری پولیٹیکل پارٹی سب کو مل کے، اور پاکستان کے عوام خصوصاً پاکستان کے عوام، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے پاکستان کے طلباء کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، تو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ اسی قسم کے جراثیم جو ہیں وہ یہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، کہ بنگلہ دیش میں اپنے ایک اور حالات ہیں، ان کے اپنے ڈائنامکس تھے، انڈیا کا وہاں پہ بڑا افسوس تھا، حسینہ واجد
بڑی پرو انڈین پپٹ تھی اور بالکل اینٹی مسلم تھی، بالکل اپنے لوگوں کو کہ وہ